اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے۔ پھر ہم انشاءاللہ سنتے ہیں جنت کیسے ملے گی۔ اللہ کے رسول کی اطاعت سے ملے گی، اللہ کے رسول کی محبت اور ان کی محبت میں رونے سے ملے گی، تمام عاشقان رسول کی، اہل بیت کی، خلفائے راشدین کی، صحاباؤں کی، صحابیات کی، جمیع اولیاء اللہ کی محبت دل میں رکھنے سے ملے گی، سب کے حقوق ادا کرنے کے بعد ملے گی، اسلام کی ارکان پورے ادا کرنے کے بعد ملے گی۔ اور امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے واسطے اگر کچھ مانگنا ہے اللہ کے واسطے تو جنت مانگو۔ لوگ مانگتے اللہ کے واسطے یہ ہو جائے، ٹھیک ہے، بے شک دنیا اور دنیا کی چیزیں جائز وقت پر جائز ضرورت ہے وہ بھی مانگنا چاہیے، مگر اللہ کے واسطے جنت مانگو۔ یہ آپ کے اور میرے امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے واسطے جنت مانگو اور دوزخ سے آزادی مانگو۔ اس بیان میں 4 بیان چلتے ہیں۔ اللہ رسول کی یاد میں رونا، تلاوت قرآن، خوف الہی، نماز کی یاد میں رونا، نماز کی حالت میں رونا، قرآن کی تلاوت کر کے رونا، خوف الہی سے رونا، اور آپ کے اور میرے نبی کی یاد میں، ان کی اہل بیت، ان کے خلفاء کی یاد میں، ہر اللہ کے عاشق ولی کی یاد میں رونا، اور عشق رسول اور فضائل محمدیہ جو قرآن و حدیث میں ہے، ہمارا ذکر ہے کہ ہم کیسی امت ہیں، اور عشق رسول، اور آخر میں جنت کیسے ملے گی۔ ایک جنت کیسے ملے گی، اس میں 4 بیانات ایک ساتھ آتے ہیں: خوف الہی، فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت کیسے ملے گی۔ تو پھر ہم انشاءاللہ سنتے ہیں خوف الہی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اصرار سے، گرہ صدائی سے کہا کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرو۔ تو زیرہ نے بڑے بلیغ انداز میں اوصاف، تعریف بیان کی حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے، آخر میں رو پڑے اور فرمایا اللہ ابو الحسن یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے جیسے تعریف کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کلام کرتا ہے جس میں لوگوں کی ناراضگی ہوتی ہے مگر اس کی نیت خیر ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے قبول میں اس کی جانب سے عذر ڈال دیتا ہے، جیسے وہ خود ہی کہنے لگتے ہیں کہ اس کا مقصد تو خیر ہی تھا۔ اور کبھی ایک آدمی کلام بہت عمدہ کرتا ہے مگر نیت ٹھیک نہیں، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں قبولیت نہیں ڈالتا، جس سے وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کی خیر مقصود نہیں ہے۔ حضرت عون عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل خیر حضرات ایک دوسرے کی طرف سے 3 کلمات لکھ کر بھیجا کرتے تھے، جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی کفایت فرماتا ہے، جو اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ظاہر کو درست کر دیتا ہے، اور تیسرا جو اپنے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے درست رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ درست فرما دیتا ہے۔ حضرت مصعب بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ کا سر میری گود میں تھا اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھے، تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو میرے باپ نے میری طرف دیکھا اور کہا کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کیا تم پر روتا ہوں، تو آپ نے فرمایا مجھ پر نہ رہو، اللہ تعالیٰ مجھ کو سزا نہیں دے گا، میں اہل جنت میں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی نیکیوں کا بدلہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو۔ حضرت ابن شمامہ کہتے ہیں کہ ہم موت کے وقت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، تو وہ اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا اور بہت روئے اور دیر تک روتے رہے۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ موت کے خوف سے روتے ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم نہیں، میں موت کے گھبراہٹ سے نہیں روتا بلکہ ان حالات سے روتا ہوں جو موت کے بعد پیش آئیں گے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے میرے ناپسندہ تھے، لیکن اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محبوب میری جان سے بھی زیادہ تھے۔ اب میں اس کشمکش میں ہوں کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھ پر کوئی نہ روئے اور نہ میری تعریف کرے، بلکہ مجھے دفن کر دے اور یوں کر کے رو پڑے۔ دیکھیے صحابہ کرام جو رات دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے، کھاتے، پیتے، جنگوں میں، خلوت میں، جلوت میں رہتے، پھر بھی اللہ کا خوف ان کے دلوں میں، قبر کا خوف ان کے دلوں میں ایسا تھا کہ وہ رات دن اس کو یاد کر کے روتے۔ اور ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے قبر کے خوف سے رونے کی، نزا کی، پتہ نہیں، بس بھاگ کرتے ہیں دنیا میں، دنیا کے لیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ حضرت عبد الرحمن بن
شماسہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی وفات کا قریب وقت آیا تو رونے لگے اور ان سے عرض کیا کہ آپ موت کے خوف سے روتے ہیں؟ فرمائے نہیں، بلکہ موت والے حالات سے روتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں اصل بات تو آپ نے بتائی نہیں کہ میں نے کلمہ شہادت پڑھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں، ایک دور اسلام کی دشمنی کا، دوسرا دور صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تیسرا دور حکمرانی کا۔ اب پتہ نہیں ہے کہ یہ دور میرے حق میں بہتر ہے یا غلط ہے، اور یوں کر کے رو پڑے۔ حضرت اکرامہ ابی جہل کے آنسو۔ حضرت ابن ابی ملیمہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف کو لے کر اور اس قرآن پاک کو اپنے چہرے اور سر پر رکھ کر روتے تھے اور کہتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب 2-4 باتیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں کہہ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہے۔ مشکات اور مسلم شریف روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھ کو دیکھا ہو۔ یہ صحابہ کرام کے لیے اور ہر عاشق رسول کے لیے ہے جس نے ظاہری میں سرکار کو دیکھا ہے اور خواب میں دیکھا ہے۔ یہ بھی ہے مشکات اور ترمذی شریف کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کرو کیونکہ وہ تمہارے بزرگ ترین لوگ ہیں۔ یہ بھی حدیث ہے مشکات اور نسائی شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھتا ہے تو وہ میری وجہ سے ان کو دوست رکھتا ہے، اور جو شخص ان سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، اور اس کے سبب وہ دشمن رکھتا ہے اور وہ میرا دشمن ہے۔ مشکات اور ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے تم کسی کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے، محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے۔ فضائل امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امتی تھوڑا سا بھی عمل کر لے، تھوڑے سے عمل میں اس کو بہت بڑا اثر ملتا ہے۔ جیسے کوئی 50 کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم میں، ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور اس کے ذمہ ہے کہ ہر جوڑ کے بدلے میں کچھ نہ کچھ صدقہ دیا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ روز ایسا اتنا صدقہ کیسے دے سکتے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں جا کر یا گھر میں جا کر جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو 360 جوڑوں کی طرف سے یہ صدقہ ہے، اور یہ کافی ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ جس نماز کے لیے مشقات کی جائے
مشق کی جائے وہ اس نماز سے 70 درجے بڑی ہوئی ہے جو بغیر مشق کے پڑھی جائے۔ نیکیوں کے ذریعے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، بلا شبہ نیکیاں برائیوں سے ختم کر دیتی ہے۔ سورہ ہود کی آیت ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں وہ معاف کیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جو وضو کرے، اچھے سے وضو کرے تو اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفات کے دن کا روزہ ایک سال کے پچھلے، ایک سال کے آگے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ عاشور کا روزہ رکھنے سے اللہ پر یقین کے ساتھ تو اس کے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی مشکوٰ شریف میں ہے۔ ذرا ذرا عمل کرنے پر جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے، اور جنت میں محل بنانے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ مثلا جو شخص مؤذن کا آواز سنے، یعنی اذان کا آواز سنے اور پوری اذان کا جواب دے، وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو خود بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حدیث شریف میں ہے جس کے بعد اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اللہ سونے کا ایک محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض اعمال پر سونے کا محل بنا دیتے ہیں، بنایا جاتا ہے، اور دوزخ حرام کر دی جاتی ہے۔ جو کوئی ظہر کی نماز سنت پڑھے فرض سے پہلے، جو کوئی عصر کی نماز فرض سے پہلے سنت پڑھے، اور جو کوئی صبح شام مغرب اور فجر میں اللہم اعذنا من النار پڑھے، پھر وہ رات کو مر جائے تو دوزخ سے نجات ہو جائے گی، دوزخ میں نہ جا سکے گا۔ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اگر کسی نے یہ کہہ دیا 7 بار اللہم اعذنا من النار، تو وہ دوزخ میں نہ جا سکے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے یہ شان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایک بہت بڑا کرم کیا ہے۔ جب کوئی بندہ نیک عمل کرنا چاہتا ہے، صرف نیت کرے، نیت، تو اس کو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب عمل کرنے لگتا ہے تو عمل سے پہلے عمل ختم کرنے تک نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، صبح نماز پڑھوں گا، تو نیکیاں شروع ہو جاتی ہے کہ یہ نماز پڑھے گا صبح، اور ہم نے نماز پڑھ لی تو نماز پڑھ لی، وہ نماز کا بھی ثواب، نماز پڑھے گا وہاں سے لکھتے لکھتے نماز پڑھی، وہ دونوں ملا کے ثواب دیا جائے گا۔ خدا نہ خواست اگر نماز کے لیے نہیں اٹھا تو وہ نماز پڑھے گا والا ثواب تو اس کے اعمال میں دیا جائے گا۔ نماز کے لیے چلنا بھی ایک عبادت اور ثواب ہے، پھر مسجد میں جا کر نماز پڑھنا وہ بھی ایک ثواب اور اجر ہے۔ وضو کر کے جانا ہر قدم پر ثواب ہے، اور مسجد میں وضو کرنا بھی ثواب ہے۔
دو رکعت نماز تحت المسجد پڑھنا، تحت الوضو پڑھنا، وہ بھی ثواب ہے۔ پارہ نمبر 29 میں ہے، جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ نیکی میں کمی کا اندیشہ ہوگا اور گناہ میں زیادتی نہیں ہوگی۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسیر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ حضرت معاذ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نرالی آرزو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صدمے کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا اور سب پر گریہ و زاری ہو گئی، یعنی گریہ تاری ہو گیا، یعنی رونا شروع ہو گیا۔ اس حال میں اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ کاش ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چلے گئے ہوتے، کیونکہ اب ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کے بعد کہیں فتنوں میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں۔ لیکن ایک صحابی حضرت معاذ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم مجھے خواہش نہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انتقال کر لوں، مگر ہاں میں چاہتا ہوں جس طرح میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کی تصدیق کی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تصدیق کروں۔ حضرت معاذ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ تک قید حیات رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن خطاب سے ان کی مخاط بھائی چارہ قائم کروایا دیا تھا، بھائی چارہ قائم کرا دی تھی، چنانچہ ان دونوں دینی بھائیوں نے یمامہ کے مقام پر ایک ساتھ جامع شہادت نوش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے ہیں جو فتح مکہ کے وقت اسلام نہیں لائے تھے، کفار کی حالت میں ان سے اہل اسلام کو بڑی تکلیفیں ہوئی تھی، اور فتح مکہ کے بعد اسلام تو ان کے دل میں گھر کر گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو شرماتے۔ پھر لوگوں نے انہیں تسلی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا ارادہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تعریف بیان کرو۔ کشیدہ کہا اور کشیدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے کچھ اشعار پیش کیے اور سرکار کی تعریف فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خطائیں معاف کی نہیں، بلکہ خطائیں معاف کرنے کے بعد ایک چادر مبارک بھی عنایت فرمائی، انعام کے طور پر عطا فرمائے۔ پھر آپ نے اس قصائد کے نام قصیدۃ البرد یعنی چادر والا قصیدہ نام رکھا، اور چادر والا قصیدہ کہتے تھے، جیسے کہ علامہ بشری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تعریف تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشری رحمۃ اللہ علیہ کو بیماری کی حالت میں خواب میں جلوہ فرما کر چادر ان کے کندھے پہ رکھ کر دعائیں دے کر کہا کہ بشری آپ تو اچھے ہو، آپ کو کچھ نہیں ہوا، حالانکہ 18 سال تک آپ فالج کی بیماری میں مبتلا تھے،
جب صبح ہوئی آنکھ کھلی تو دیکھا کندھے پہ چادر لگی ہوئی تھی، اور چادر کی برکت سے آپ کا فالج بھی دور ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے بھی کشید بردہ شریف لکھا تھا۔ بہرحال یہ چادر حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے بطور انعام ملی تھی، اور وہ آخری دم حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہی۔ اور معاویہ ابی سفیان نے اپنی حکومت کے زمانے میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چادر خریدنا چاہی اور 10,000 درہم کی پیشکش کی، لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چادر قیمت لینے سے انکار کر دیا اور وہ چادر نہیں دی۔ پھر ان کے وارثوں نے، حضرت کے وارثوں نے 40,000 درہموں میں معاویہ کو وہ چادر پیش کر دی، اور بنو عباس کے خلفاء تک وہ چادر محفوظ رہی۔ یہ تھا عشق رسول۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ احد کی لڑائی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر سر مبارک میں خود یعنی جنگی ٹوپی کے 2 حلقے چہرے میں گھس گئے تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور آگے بڑھے، اور دوسری جانب سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، اور آگے بڑھ کر خود کے ہلکے دانت ہوتے ہوئے بھی دانتوں سے وہ کھینچنا شروع کر دیا۔ لوہے کی زر تھی تو کچھ کھچاؤ کے ساتھ کھنچ گئی اور ایک دانت بھی ٹوٹ گیا۔ پھر دوسرا حلقہ کھینچا جس سے دوسرا دانت ٹوٹ گیا۔ ان حلقوں کے نکلنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم سے پاک خون نکلنا لگا، پاک جسم سے پاک خون نکلنے لگا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد مالک بن سناح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لب سے وہ خون کو چوس لیا اور پی گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا، اب تمہیں جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنے والد کے ساتھ ننیال جا رہے تھے، اور بنو قیس نے قافلے کو لوٹا جس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کو مکہ کے بازار میں لا کر بیچا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت امہات المومنین ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کو جو پھوپھی تھے آپ نے ان کو ہدیتاً تحفہ پیش کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح امہات المومنین ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا
تو انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کیا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کے طور پر رہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آپ کی محبت کی فراق میں روتے رہتے تھے، اور مختصر زید کو یاد کرتے اور آنسو بہاتے رہتے تھے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں نے جو حج کے لیے جاتے تھے، حج کے لیے گئے تھے، تو حضرت زید کو پہچانا، تو پھر سارا حال باپ کا کہلوایا کہ تمہاری یاد میں، تمہاری فراق میں بہت روتے ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر 3 اشعار کہلوائے اور اشعار کہلا کے بھیج دیا، جن کا مطلب یہ تھا، میں یہاں مکہ میں ہوں، خیریت سے ہوں، تم غم اور صدمہ نہ کرو، میں بڑے کریم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، میں بڑے کریم لوگوں کے ساتھ ہوں اور ان کی غلامی میں ہوں۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کا خط ان کو ملا تو والد خوب رونے لگے، اور حضرت زید کی رقم لے کر غلامی سے چھڑانے کی نیت سے مکہ مکرمہ پہنچے، اور تحقیق کی تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے۔ تو سب لوگ آئے اور عرض کیا کہ آپ ہاشم کی اولاد ہیں، اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے، اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو، تم خود قیدیوں کو رہا کرتے ہو، بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہو، ننگے کو کپڑا پہناتے ہو، تو بس اب میرے بیٹی کی طلب میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم ہم پر احسان کرو اور میرے بیٹی کو مجھے دو اور اس کا فدیہ قبول کرو اور اسے رہا کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کو پوچھو، زید کی تلاش میں تم آئے ہو تو زید سے بات کرو، اگر زید تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں تو کوئی فدیہ نہیں چاہیے، ایسے ہی لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور میں زبردستی نہیں کرتا، اگر زید آنا چاہتے ہیں تو لے جاؤ۔ اتفاق سے کچھ دیر کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، تو عرض کی اور باپ کو اور چچا کو پہچان لیا، پھر کہا کہ تمہارے بابا اور چاچا تمہیں بلانے آئے ہیں۔ تو حضرت زید نے کہا کہ میرے بابا اور چاچا، میں یہاں اس جگہ بہت اچھا ہوں، لہٰذا آپ مجھے معاف کریں، اور میں ان کی غلامی میں ہوں اور میں بہت خوش ہوں، اور مجھے خوشی سے یہاں چھوڑ دو۔ باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھتے رہے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچپن کی حالت میں سارے گھر کی خدمت کرتے تھے، اور سارا گھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو بھئی غلامی بھی ہو تو ایسی ہو کیا، اور سبحان اللہ ایسی غلامی کس کو نصیب ہویا، اس لیے مجھے تیری غلامی کام آ گئی۔ اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرمائے اور ہمارے حالات اچھے فرمائے۔ درشی پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سیر الاسرار و سید الابرار
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتے مسید صحابی رسول کا قرآن سننے آسمان سے اتر پڑے۔ سونے کی چھڑی والی قبر، آسمانوں پر نام محمد، لوح محفوظ پر نام محمد، خزانے پر نام محمد، زعفرانی درخت پر نام محمد، پھول و پتوں پر نام محمد، انگور کے دانے پر نام محمد، سبز پتوں پر نام محمد، ایک کان پر کلمہ اور دوسرے کان پر نام محمد، ہرنی پر اسم محمد، بکری کی پیشانی پر نام محمد، پتھروں پر اسم محمد، غیبی کتاب اور اسم محمد، پتھر پر آمد نبی کی بشارت،